تم فلانے ہو، تم فلانے ہو، تم فلانے ہو، اس طرح کے جو ہے وہ الزام، اور حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں حدیث نہیں مانتا جی. میرے امام نے کہا اللہ کی قسم میرا اور تمہارا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا صرف ایک ہی امام اعظم، وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کوئی قائد اعظم نہیں. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا میں کوئی قائد اعظم نہیں. دنیا میں ایک ہی قائد اعظم آیا، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کوئی امام اعظم نہیں آیا. دنیا میں ایک ہی امام آیا، وہ کون ہے؟ امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کہا گیا امام الانبیاء، تمام نبیوں کو نماز پڑھانے والا امام اعظم، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمارا امام، وہ ہمارا سب سے بڑا قائد. اس کی زبان مبارک سے جو لفظ نکل جائے ہمارے لیے ان کو ماننا اسی طرح جس طرح رب کی بات کو ماننا، محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اسی طرح ماننا جس طرح رب کی بات کو ماننا ہے. اسی لیے رب کائنات ارشاد فرماتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پورا قرآن پڑھ لے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اس کو کھول کر پڑھتے چلے جائیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت سے انحراف کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. جی جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اس کے اعمال ان اللہ قبول ہو جاتے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ اعمال قبول نہیں ہوتے. وہ جتنے مرضی سجدے جو ہے وہ کر کے ماتھے پر نشان بناتا رہے، جتنے مرضی بیت اللہ کے چکر لگاتا رہے، جب تک اس کی زندگی میں اللہ کے احکامات نہیں ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، اس کی وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. جی اور یہ واقعہ اور اسی طرح انہی صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. رب کائنات فرماتے ہیں مومنوں کی شان تو یہ ہے جب اللہ اس کے رسول کی طرف فیصلے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اس کے پیغمبر، آؤ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان کا جواب اس کے سوا کوئی نہیں ہوتا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی. جی مومن تو یہ دیکھتے ہیں جی کہ جب ان کو بلایا جاتا آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے رسول کی طرف، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہاں لکھا ہے دکھاؤ ہمیں. وہ تو یہ کہتے ہیں یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. رب کائنات فرماتے ہیں یہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں جو سن کر اطاعت کرنے والے، فرمایا واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیابی اور کامرانی والے. جی جو یہ کہتا ہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے، اسی وقت اس کے اوپر چل پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں کامیابی والے، یہ لوگ ہیں مفلحون. جی صرف ایک واقعہ نقل کر کے اس کو میں ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے جوتے اتار دیے، نماز پڑھاتے پڑھاتے جوتے اتار دیے. اب نماز میں ہے. جی ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو نماز ختم ہوتی، سلام پھرتا پھر کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ جی امام اگر کوئی حرکت کرے جی تو ہم بعد میں پوچھتے ہیں، اگر اس سے نہ پوچھے ڈرتے ہوئے تو آپس میں بات کرتے ہیں یار امام نے آج کیوں کیا، یہ ایسا کیوں کیا؟ جیسے کل مجھے رات ایک آدمی نے کہا کہ ایک آدمی نے پہلے نیچے والی سورت پڑھائی پھر اوپر والی پڑھائی، یعنی لوگ امام کی طرف توجہ رکھتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے. جی تو ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں جوتوں کو اتار دیا. نماز ہی کے اندر صحابہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا اتارتے ہوئے، صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے، نماز کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ نے جوتے کیوں اتارے، بلکہ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے تم نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا
ہوں، جس طرح آج کل جو فرشیں ہیں بہترین کلینے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ جوتے لے کر نہیں جانا چاہیے. لیکن یہ اس وقت جب آپ جنگل میں ہیں جی، یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں یہ چیزیں نہیں بچھی ہوئی، تو وہاں پر آپ کا جوتا پاک ہے. پاک کا مطلب یہ ہے کہ صاف اس کو گندگی نہیں لگی ہوئی، تو اس کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے یہ چیز کیا ہے؟ ثابت ہے. آخری بات آپ دوستوں کے سامنے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ڈٹ کر محبت کریں، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا. تو میرے محترم دوستوں، اس محبت میں اعتدال سے بھی نہیں ہٹنا چاہیے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے. دنیا کے کسی انسان کی محبت ایمان کا جز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان پورا نہیں ہو سکتا. بلکہ یہ بات دوسرے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے جی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو. تو کس کی اتباع ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام دے دیتے ہیں جو صرف رب کا مقام ہے. سریکی دوست بیٹھے ہیں، سریکی سمجھنے والوں. ایک بدبخت کہتا ہے ہیک ہے ہیک ہے ہیک ہے ہیک ہے، ایک کو دو جانے او مشرک تے کافر ہے جی. یہ ایک مولوی ہے بہت بڑا جی، علامہ، حافظ قرآن، حافظ الحدیث، مفسر قرآن جی، شیخ الاسلام جی. اس کی میرے پاس ویڈیو موجود ہے. کیا کہتا ہے؟ ہیک ہے جڑا ہک کو دو جانے وہ مشرک تے کافر ہے. کیا معنی سمجھے ہیں نہیں سمجھے؟ وہ کہتا ہے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے. اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے. ہک ہے ہک ہے، ایک ہے ایک ہے. جڑا ایک کو دو کہے وہ مشرک اور کافر ہے. اللہ اور محمد ایک ہی ہے. اور کہتا ہے، وہ بھی کیسٹ میرے پاس موجود ہے، کہتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے تو بشر کا، جب دنیا سے چلے اور کہاں پہنچے؟ آسمانوں پر پہنچے، تو دنیا کا لباس، دنیا کا چولا اتار دیا. جب دنیا سے چلے آسمانوں پر پہنچے تو جی کس کا؟ بشریت کا جی. نبی بشر ہے نا جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے جی، سورہ کہف کی آخری آیت ہے جی. تو فرمایا، کہتا ہے کہ مولوی کہتا ہے جب نیچے سے چلے آسمانوں پر پہنچے تو دنیا کا چولا اتار دیا، اور جب اوپر گئے تو نورانیت کا چولا بھی اتار دیا. زمین سے گئے تو بشریت گئی، اوپر آسمانوں سے اوپر گئے جی تو نورانیت گئی، اور جب اوپر گئے تو کہنے لگا پھر جا کر ایک ہو گئے. یعنی اللہ اور محمد ایک ہو گئے. کوئی پتہ نہیں یہ اللہ ہے، صرف ایک. اور اسی کے بعد کہتا کہ ہک ہے جی، جڑا ہک کو دو جانے اور مشرک تے کافر. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارا یہ ایمان ہے اللہ جیسا کوئی نہیں. الاول والآخر، اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے تم وہ لفظ استعمال نہ کرنا جو یہودیوں نے کیے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، جو عیسائیوں نے کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. میرے بارے میں جو تم لفظ استعمال کرو وہ یہ کہو کہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں. اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں. اور ہم پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جی. محمدا عبدہ ورسولہ. میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارا رب نہیں، کوئی الہ نہیں. اور میں اس چیز کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، پہلے عبد ہیں، پہلے اس کے بندے، اس کے بعد فرمایا ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف کے اندر، سورہ اسراء کے اندر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت وہ ذات ہے جو اپنے پاک پیغمبر، اپنے بندے کو بیت اللہ سے جی، اور اس کے بعد کے اوپر. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، آخری بات فرمایا کہ وما آتاکم الرسول
वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ुह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फरमाया जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे ले लो, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे ले लो, और जिस चीज से तुम्हें रोके उससे रुक जाओ, जिस चीज से तुम्हें रोके रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। ये न चूं चरा, ये है वो है, कील काल, सोचेंगे पढ़ेंगे फिर ये करेंगे वो करेंगे, जी हमारे इमाम ने यूं कहा, हमारे मौलवी ने यूं कहा, हमारे मस्जिद का जो इमाम है यूं कहता है, नहीं नहीं। फरमाया वमा आताकुमुर रसूल, जो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तुम्हें दे उसको ले लो, फाखुज़ू उसको पकड़ लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम रोक दे उससे रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। अल्लाह ताला जल्ला शान मुझे और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इबादत, सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। सहाबा इकराम